الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی بآواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. علماء گرامی، سب حضرات جو دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، بہت کم لوگ ان میں بھی ہوں جن کو اس بات کا علم ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ بار الہ، میں تیری بارگاہ میں ایک التجا کرتا ہوں، اسے قبول فرما. اللہ نے فرمایا تو میرا پیغمبر ہے، عرض کرنا تیرا کام ہے، سننا اور اسے پورا کرنا میرا کام ہے. تو بات کر، کیا بات ہے؟ آج کوئی خاص بات ہے؟ عرض کی یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ جب لوگ مجھے ملتے ہیں، مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، تو جب وہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور میرے سامنے نہیں ہوتے تو وہ میری تعریف کیا کریں، مجھے برا نہ کہا کریں. مجھے جس طرح سامنے ملتے ہیں اسی طرح جب اپنے گھروں میں جائیں، اپنی ٹولیاں بنا کر بیٹھیں، مجلس آراستہ کریں، پھر بھی میرا ذکر اچھے لفظوں میں کیا کریں. میرے مالک، میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں. اب دیکھیں اتنے اولو العزم پیغمبر، کتنی شان والا پیغمبر، 500 سے زیادہ مرتبہ ان کا قرآن میں ذکر آیا ہے، نام آیا ہے. اتنا بڑا پیغمبر، تو پتہ ہے اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ، تیری عرض تو بجا ہے جو تو نے میری بارگاہ میں عرض کی ہے، مگر تجھے شاید پتہ نہیں یہ تو سلوک میں نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا. تو میں تیری درخواست ضرور قبول کرتا، ویسے تو میں سب کی سننے والا ہوں، لیکن جو خاص میرے بندے ہیں میں ان کی بطور خاص سنتا ہوں. یہ درست ہے، مگر میں کیا کروں کہ یہ میں نے سلوک اپنے لیے بھی روا نہیں رکھا، لوگ مجھے بھی برا کہتے ہیں. اگر میں دے دوں وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. ہم جب انسان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ اکڑ جاتا ہے، نخرہ کرتا ہے کہ میرے جیسا کون ہے دنیا میں، میری شان و شوکت کسے ملی ہے، میں بلند محلات والا ہوں، میری بڑی شان ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، تم کون ہو؟ وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، پہلو تہی کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب میں اس کو کوئی تکلیف دیتا ہوں، اس کو آزماتا ہوں، تو وہ منہ لٹکا لیتا ہے. آنے تکو اللہ میں نے نلکے کی ہے کوئی غلطی یہی؟ ذرا جا لیا جو لیا نہیں تو سلیا نہیں. منہ لٹکا لیتا ہے، شکوے کرتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے، میری ناشکری. اسی لیے حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ غریبی بندیاں کافر بنا چھوڑے. یہ وہی فخر ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ الفقر فخری، غریبی، غربت اور افلاس میرے لیے فخر ہے. حضور نے فرمایا اسے کہتے ہیں فقر محمدی. یہ جس کے وارث ہیں فقراء،
اللہ کے مقبول اولیاء اللہ جو ہیں وہ فقر محمدی کے وارث ہیں، جس پر حضور نے فخر فرمایا تے ایکن روٹی کپڑا مکان اس نے فقیر، بھئی روٹی ملے کپڑا ملے مکان ملے، اللہ نے فقیر نہیں، روٹی کپڑے مکان نے فقیر منگتے جس طرح منگتے ہیں تک نا رستے بیٹھے ہونے انہاں کو پوچھو تساں کے چاہینا ہے کہ جناب اساں روٹی چاہیے، اللہ بھی ہے رسول بھی ہے پر فی الحال تو روٹی چاہیے، نہ اللہ تے نہ اللہ نہ رسول، صرف روٹی کپڑا ملے تے مکان ملے۔ یہ جتنے نعرے لگتے ہیں یہ الفقر و فقری جو حضور نے فرمایا میرے لیے فخر ہے، یہ وہ نعرہ نہیں ہے، یہ روٹی کپڑے مکان کا نعرہ ہے۔ روٹی کپڑا مکان صرف اللہ دے سکتا ہے۔ روس کو دیکھیے، وہاں کا نظام ختم ہو گیا کہ نہیں؟ روس کیا اپنے جو وہاں کے لوگ تھے، ملک کے لوگ تھے، ان کو دے سکا روٹی کپڑا مکان؟ کوئی نہیں دے سکا۔ اللہ جو چاہتا ہے، انا کل شین خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں جتنا دیتے ہیں، رزق ہمارا ہے، جس کو جتنا دیں جس وقت دیں جتنا دیں یہ ہماری مرضی ہے۔ تو اللہ نے مسئلے آج دعوے نہیں کرنے چاہیے، جو کام اللہ کرنا ہوئے بندہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو فقیری جو ہے وہ فقر محمدی کا وارث بھی بناتی ہے، تے فقیری جڑی ہے وہ بندیاں کافر بھی بنا چھوڑنی، اللہ دا منکر، رسول دا منکر، نظام مصطفیٰ دا منکر۔ آج ویکھو، آج غریب ایسے بھی ہیں جڑے مختلف پارٹیاں دا دوڑ رہے ہیں، نظام مصطفیٰ دے حامی نہیں، کلمہ نبی دا پڑھ دیں لیکن حمایت انہاں پارٹیاں دی کر دیں جنہاں دے نعرے غیر اسلامی۔ سمجھ آئی؟ تو یہ حضور سے تعلق نہیں ہے، یہ بے وفائی ہے، غداری ہے۔ کلمہ رسول کا پڑھیں اور ہم نام ان کا لیں جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، غیرت کا مقام ہے۔ تو یہ بابا لبخش مرحوم میرے والد ماجد کی خدمت میں رہا اور اس کا ایک خاص تعلق تھا میرے ساتھ بھی، ہماری گپ شپ بھی لگتی تھی۔ وقت یہ سب پر آنا ہے، چاہے کوئی مرضی سے جائے یا بادل ناخواستہ جائے، جانا سب نے ہے۔ میں یہی کر سکتا ہوں اور یہی کر سکتا تھا کہ اس کے خلوص کا صلہ تو میں نہیں دے سکتا، صلہ تو اللہ دینے والا ہے، بندہ کیا دے سکتا ہے؟ ہم تو خود اس کے محتاج ہیں، ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ لیکن جو اس نے زندگی میں خلوص کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، تو میں نے علماء سے بھی درخواست کی، اسلم چشتی صاحب سے کہا، مفتی ظہور اللہ صاحب سے، اور جتنے ہمارے یہاں علماء تشریف فرما ہیں، تو میں نے کہا آپ لوگ تشریف لائیں۔ وہ ایک شعر تھا سیماب کا، مجھے یاد آ گیا کہ جن کی قبریں بنی ہوتی ہیں، جن کے آستانے ہوتے ہیں، ان پر تو لوگ آتے ہی رہتے ہیں نا، لیکن تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا، تو نے تازہ تربتیں گن کر بہت ماتم کیا، تو نے تازہ جڑیاں نمیاں قبراں بڑیاں نا، سارے بندے کھلونے نوتے فاتحہ پڑھ کے، کسی نہ روضہ بنیا ہے، کسی نہ آستانہ ہے، کسی نہ کوئی والی وارث ہے، وے اتھے تو ساری دنیا دوڑنی پاوے روٹی کھانے ایسے ہی پنجے، ضروری تو نہیں نا۔ آج کل پیراں کو لوگ عقیدت آستے نہیں ملنے، روٹی کھانے آستے، اپنے مطلب کڑنے آستے، کسیاں دکان مل گئی، کسیاں مارکیٹ کوئی جگہ مل گئی، اے جی اپنے عقیدت اللہ نے فضل نال کسی نال بھی نہیں، نہ وڈیاں نال تے نہ نکیاں نال، اپنے مطلب نے پتر تے پیراں بھی بے وقوف بنایا ہے۔
تو نے تازہ تربتیں گن گن کر بہت ماتم کیا، ارے ان میں وہ قبریں بھی شامل کر جو ویراں ہو گئیں۔ تازہ تربتاں تے قبراں تے بڑا کھلوتا ہے اے بھئی نواں مویا ہے تے جنہاں دیاں قبراں ترے گئیاں نا، جنہاں دیاں پڑیاں ٹہ پیاں نا، انہاں تے بھی کدے کھلو کے فاتح پڑھے ہے جی، انہاں نے قبراں بھی کدے تکے اتھے بھی اے ضروری نہیں۔ یاد رکھیں یہ بات، اللہ کے مقبولوں کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نشان دیتا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ ان کے آستانے آباد ہیں، ان کی قبریں زندہ ہیں، ان کے دربار زندہ ہیں، یہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ جو سچی نسبت رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسبت کو اسی طرح قائم رکھ کر اور بتاتا ہے، دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ نسبت والا ہے۔ تو بعض دفعہ جنہ قبراں میں بندہ آنا ہے جی یہ ترٹی بجی قبر ہے، پڑیاں ترٹیاں ہیں، قبر بہ گئی ہے، میں خود ویکھیا میں اس زمانے کتاباں پڑھانا ہے تے اساں نے قبر کن جڑے خدا بخش اس نا آیا مرحوم اساں نے گوانڈی آیا تے اس ماں بلایا ایک باری، آکھا لگا ادھر آ ذرا، کتاباں چھوڑ کے طالب علم اتھے بٹھا کے میں تھلے گیا تے ایک پرانی قبر اتو بالکل مل گئی، وہ قبر کھٹنے وہ قبر نکلی، میت سالم پہ ہے اور خوشبو دے ہلے اسے جو نکل رہے، کوئی ہوتے گمنام کوئی پتہ نہیں، مرد ہے یا عورت ہے نہیں، خوشبو اندرو آ رہی۔ اے اور دنیا کیڑی ہے، پکیاں قبراں نہ تکو، اے تکو کہ قبر وچ اس نال سلوک کے ہو رہا ہے اور مالک اس نال کتنا مہربان ہے، پاویں اس دی قبر بھجی ہے، اگے کام سمریا ہے اس دا تے خوشبو آ رہی ہے۔ کوئی اللہ دا مقبول بندہ بخشش اس دی ہو گئی، یا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، کوئی پتہ نہیں، میں کہہ سا بند کر دے، سالم میت پئی خدا جانے کتنے 100 سال گزر گئے۔ تو نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو ختم نہیں کرتا، معدوم نہیں کرتا، جو ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں، جو اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کو بیان کرنے والے ہیں۔ اس واسطے ان پڑھ ہونا ضروری نہیں۔ بعض بندے آنے کی اکھے انہیں نا کئیاں تکلیف بھی ہونی نہ بڑی، بندے کلانج پہ گئے نا کسی لے اندر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ فرمایا نا انہاں مکے نے مشرکاں نے دلاں وچ مرض ہے، بیماری ہے ایک، اللہ ایسا بداوے، اے ودنی حسد ایسی بیماری ہے۔ حضور فرمایا وہ تو جڑا بندہ تیرے نال حسد کرنا ہے تو اسا برا نہ آکھیا کر، اس نال اچھا سلوک کریا کر، ملنساری کریا کر۔ صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں؟ تو میرا دشمن حسد کرنا ہے، فرمایا اس تو وڈا عذاب اس واسطے کیڑا ہے کہ جس وقت تو دا ویکھنا ہے تے اس نو اگ لگ جاندی ہے، جس ویلے تیرا نا سن دے اس نو اگ لگ جاندی، جس وقت کوئی تیری تعریف کر دے اس نو اگ لگ جاندی ہے، اس دے منہ کالا ہو گیا ہے حسد نال۔ اس تو زیادہ وہ تا قابل رحم ہے، وہ تا رحم دے قابل ہے، اس نال اور تو کی زیادتی کر سے۔ مطلب ہے کہ اور کئی بندے، حالانکہ محفل ختم شیف ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، کوئی یہ تو نہیں جڑا روٹی زیادہ پکاسی وہ اللہ تعالیٰ تے فرض ہو ورنہ پہ اس بندے بخش چھوڑے۔ ساری دنیا اے دسترخوان کائنات، اے زمین جڑی ہے ساری، سارا دسترخوان بچھا ہے، سب شاہو گدا اس دے دسترخوان تو کھا رہا ہے، کوئی وڈے تو وڈا پیر ہے وہ بھی کھا رہا ہے، اس دا زلہ کھا رہے، اس دا پورے چڑ کے کھانے والا ہے۔ وہ کیڑا آدمی ہے جڑا آکسی جی میں بہت بڑا آدمی ہاں؟ بر زلہ ایمائے دا ہر چند تنی دیم، بر زلہ ایمائے دا
ہر چند تنی دیم جز حرص نہ چیدیم چوکش کول گدا ہے۔ مرزا بیدل، سنو علماء کرام، جو میں بیان کر رہا ہوں یہ آپ کے پاس نہیں ہے، سنیں اس باتوں کو۔ بر زلہ ای مائدہ، اس دنیا دے دسترخان تے اس زمین جڑی وچھی نا اللہ دا دسترخان ہے، اس دے جو جس نو مل رہا ہے او اللہ دیاں نعمتاں دا پورا مل رہا ہے۔ زلہ پتہ نہیں کسا آنے؟ زلہ اسا آنے نا جس لئے بندہ منہ چو گرا پانا ہے نا تے پورا ہے تھوں ترٹ کے تلے ٹیپ ہے، او بیکار ہونا ہے، کھانے والے نہیں نظر نہیں ہونی پائی اور روٹی جے پئی ہے، چلو یہ ٹیپ ہے تکی ہو گیا، اسا چھوڑ دینا ہے، اسا پیلیاں کھانیاں، اسا ہور حشرات الارض کھانے، اللہ اس منہ میں چو کٹ کے انہاں دینا ہے۔ گرا تو دا اپنے واسطے پایا ہے، لیکن جس پیلی نہیں قسمت او پورا لکھا ہے تینے منہ میں چو کٹا کے سٹانا ہے تھلے، ٹھیک ہے؟ کہ پتہ لگے جے ایک گولڈن علاقے تسی بھی مسلمان ہو، یا پتہ لگے نا مسلمان تے ہی ہے نا۔ اللہ اور رسول نے عظمت بیان ہونی اسے ذرا صاف آ کے کریا کرو، کوئی کچھ نہیں آنا، خیر ہے، روٹی رزق اللہ دینا ہے، نہ پیر دینا ہے نہ خان دینا ہے، سمجھ آئیے نا، روٹی اللہ دینا ہے۔ ہاں اے دسترخوان تو جڑا پورا ٹہنا ہے نا، او پورا تسی دسو ایک گل بھائی سارے بولے ہو، بڑیاں گلاں کئیاں چنگیاں نہیں لگیاں، میں بڑا خوش ہونا، درد تا پہنا نے نا، جڑا نہیں مننا سڑے تو صحیح نے بڑی گل سمجھ گئے۔ میں عرض کر رہا کہ برزل اللہ تعالیٰ پوری نعمت جڑی ہے کسی بندے ہکیاں دیتی ہے، مختلف نعمتاں دیتیاں، کسیاں تھوڑی، کسیاں ایک، کسیاں دو، کسیاں اس میں مختصر، مکمل کسیاں نہیں دیتی، اسی واسطے تے رسنا ہے نا، ہے جی؟ تے ثابت ہویا کہ پورے دیتے تھوڑے تھوڑے، پہلی آستے ایک پورا ہی بہوں، پہلی آستے منہ چون نکلیا یا کٹھایا پورا بھی اس نے ٹیڑ پریا وینا ہے۔ رومی صاحب ایک گل کی تھی بڑی مزدار، فرمایا کہ یہ جڑا کٹیا بندہ ہونا نا، کٹیا بندہ نسلی کٹیا جدی پشتی کٹیا، او بندہ جڑا ہے اسا ذرا جی شاہ ملے نا تے او ٹنڈ وینا ہے، کیوں؟ اے کھوتا کھول کے موتر چھوڑے نا، کھول کے چنگا پانی پیتا ہوئے تے ٹن لگ وینی، ہن بندہ تے نہیں اسی تر سکنا۔ پہلی فرمایا کدے اس وچ کدے بھول کے آ وے نا اس وچ پہلی تے پہلی واسطے کھوتے نا موتر بھی سمندر ہے، او اکسی میں طے کنج کراں، عبور کنج کراں، کیونکہ کٹیا چیز ہے موترے میں ٹے پئی ہے، اس واسطے وہ بھی سمندر ہے، تے کٹیا بندے یا تھوڑی جی شے ملوے تے او ٹنڈ وینا ہے، اے نہیں پتا پہلی ہے جے میں موترے بھی ترنی ہے جسا وہ سمندر بنایا ہے۔ اے فرمایا کہ برزلہ ای مائدہ، اے کائنات دا دسترخوان جڑا ہے اس تو اللہ تعالیٰ ہر بندے نو پورا دے رہا ہے، کہ کوئی پیر ہے، کہ کوئی وزیر ہے، کہ کوئی امیر ہے، تے کہ کوئی بے نظیر ہے، سب پورا دے رہا ہے۔ تے وہ کہوے کہ ہر چند تنیدے میں ایک بندہ پورا کھاوے اتنا ٹوٹا تے پھر آکڑے کہ میں کل بڑی شہر ہے، میں بڑا بڑا ماں، میں کوٹھیاں نہ مالک ہاں، میں مارکیٹاں نہ مالک ہاں، میں درباراں نہ مالک ہاں، میں بینک بیلنس نہ مالک، میں بڑے بڑے مکانات محلہ نہ مالک ہاں۔ اللہ دے نزدیک وہ پورا ہے، وہ پورا ہے، جس سے تو بیٹھنے نا وہ پورا ہے۔ ایک مرزا بیدل آکھے کہ برزلہ ای مائدہ ہر چند تنی دیم جز حرص نچی دیم چوکش کو لے گدا ہے۔ اے منگنے والے نے وہ کالا جا ہونا ہے نا کشکول، اسا کشکول فارسی چاہ رہے نا کاسا، اس نے شکل بھی آکھر ہونی ہے تے ہنج آکھ ہڈی ہونی ہے، اس پنجابی بولنا پہ جے اپنے گران بیٹھے ہیں بندے، اس نے آکھ ہڈی ہونی، آٹا وچ پریا ہونا ہے، آنکھ پھر بھی کھلی،
وہ ہون تو آٹا بھرے گئی ہون تو بن کر اس آخیا نہیں سم تھنگ مور کچھ ہور بھائی شہ کول پہنچ ونجے پھر تو بندے حیرس چھوڑنی چاہیے ہے جی اے چکی پھرنی نا سرور چکی ہے نا تسانے پاسے ہے نا چکی پھرنی ہے تے چکی اڑ کے منگنی ہے دانے پا چھوڑو تے چکیاں کھلو بھی نہ چاہیے نا ٹھڈے چ دانے جو پی گئے وہ پھرنی وہ ہون تو کھلو دانے تو پی گئے نہیں آخر نہیں بس لالچ اور پھر بھی سرگرداں میں انج چکر مار رہی ہے گھر وچ پی گیا سب کچھ پھر بھی پھر رہی یہ حریصاں دا کام ہے یہ لالچیاں دا کام ہے تے جتنا بھی انسان وڈا بن وے میں اج حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ دیاں 2 ربائیاں تانوں سنا سا پہلے عمر خیام دی ربائی سنو بے ثباتی دنیا وڈیرے جاگیردار چاہے وہ پیر ہوں چاہے وہ خان ہوں چاہے وہ ملک ہوں چودھری ہوں کوئی بھی ہو ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہتا ہے کہ آن قصر کے بعد چرخ ہمزد پہلو او محل جڑا آسمان نال کل کھیسر نایا یعنی آسمان نال رلیا ہے بالکل نال جڑنا پیا ہے اتنا اونچا محل آن قصر کے بعد چرخ ہمیں زد پہلو بر گہو شہان ہا دندے روح اس محل والے اس نے سین وچ بادشاہ وقت دنیا نے بادشاہ آ کے منہ رگڑنے اتنا بڑا بادشاہ آیا اتنا بڑا محل لیا اساں اج تک ہے کہ اس محل نے کنگرے تے ایک فاقہ بیٹھی گئی فاختہ ایک بیٹھی گئی تے او کیا نہیں گئی بنشستہ ہمیں گو کہ کو او اج بہ کے بھی آنی گئی کو فارسی آنے کو اے اتھے نے مالک کدھر گئے او ریل پیل کدھر گئی او جڑے ہاتھی چولے کدھر گئے او جڑے ہاتھ بدے غلام ہونے او کدھر گئے او جڑی ہاتھ بن کے کھلو بننے ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہے جس طرح سب پیران کے چمچے کھلونے ہونے اے خوشامد کرنے ہستے او کدھر گئے آج سارے گئے اٹھ گئے ختم کل یومن کل من علیہا فان ہر چیز کو فنا ہے سب نے فنا ہو جانا ہے تو کسی نے بھی نہیں رہنا تو اس نے کہا کہ آج وہ کدھر گئے آج وہ بادشاہ کدھر گیا اس نے تخت لگنایا اگے وزیر بہنے مشیر بہنے ہیں جی بڑے بڑے قطار اندر قطار غلام کھلوتے ہونے انتظار کرنے کہ سرکار تشریف لیا سن حضور کرسی تے بیسن جلوس فرما سن آج وہ شانہ کدھر گئی ہیں اسی واسطے میرے جد امجد محقق کے وقت مجدد ملت حضرت پیر مہر علی شاہ دیکھو میں ایک تو انہیں نا جڑا پیو دادے نا نا کہن کے تعریف کر کے مریداں کو پیسے کنن میں اس واسطے پیو دادے نا نہ کہنا پیا بڑے موقع کے وقت مجدد ملت آکھ رہے ہیں یہ اصل مولوی چمچے تا تعریفہ کرنے نا بھائی پیو پیچھے اولاد خوش ہوتی جیسے بزرگاں بڑا بڑا آنے تے اولادہ اس واسطے پیو دادیاں بڑا آنیاں جنہاں نے تعریف کرسا جنہاں نے صدقہ جے کھانے پہ ہیں سمجھ آئی انہاں نے روزیاں تے جڑے صندوق پہ انہاں جو پیسے دے کرنے ہیں تے تعریف نہ کرا تے اور کیا کرا میں وہ تعریف نہیں کر رہا میں میرے علی شاہ کو کچھ نہ کچھ سمجھ کر تعریف کر رہا ہوں جی ایویں نہیں ایویں جوں کر کے تے ہاتھ کر کے تے تاں جے لوگ آخر جی اے بڑے اولاد جو بڑے فرما بردار ہیں تے بڑی چار میں چمچا قسم نہ بندہ نہیں ہاں دادے دی تعریف لندن وچ میں گیا اے پوچھو علماء جڑے لندن وچ لوگ آکھیا جی مرزائیت نے رات وچ فلانے کام کیتا ہے دیوبندیوں نے کام کیا دیوبندیوں نے کام کیا فلانوں نے کام کیا اے سنیو میں در میں آکھیا سیف چشتیائی میرے دادے نے لکھی ہے ٹھیک ہے میں رکھنا کتاب سامنے جڑا چوٹی دا عالم آن کے ایک سطر پرے پیر مہر علی شاہ نی تے جڑیاں دلیلاں میرے دادے نے دتیاں
ایک بند کر چھوڑی مرزائی دی، ایک بت بھی بند کر تے تسی میرے دادے دے کلام دا کتاباں دا چربا اتار کے اج دیوبندی بھی ختم نبوت دا وارث بنیا ہے تے فلانا پیر بھی بنیا ہے، فلانا پیر بھی بنیا ہے۔ اس ویلے تسی مر گئے ہو جس ویلے اس نے للکاریا ہے، اس نے کسی نو پیر ہی نہیں منیا، اس نے کسی نو عالم ہی نہیں منیا، اس نے میرے دادے نو عالم منیا ہے۔ او گولنے والے ہو سنو، پاویں تسی خان ہو تے پاویں جس قوم دے ہو، مخالفت اس واسطے نہ کرو۔ میں بھی پیران دے مخالف ہاں، جڑیاں گلاں پیراں وچ غلط ہیں میں ممبر تے آنا، پیر بھی میرے نال مخالفت کر رہے ہیں، بے شک کرن، خوش ہونا۔ مخالف کسی وڈے بندے نے، آن والے بندے نے، انہیں چپل نامی کو مخالف ہویا، سمجھ آئی؟ میں مخالفت نہیں کر، لیکن میں دساں اس واسطے مخالفت نہ کرو کہ پیر میر علی شاہ وہاں اللہ شان کیوں دیتی ہے۔ یہ بڑے افسوس دی گل ہے تے اس واسطے نہ کرو، اس نے اللہ دے دین دی خدمت بڑی کی۔ اے میں ایک ادنا طالب علم ہونے دی حیثیت نال، صرف پیر میر علی شاہ دا پتر ہونے دی حیثیت نال نہیں کہہ رہا، ایک طالب علم ہونے دی کتاباں پڑھیاں میں تساں کے دساں تواڈی سمجھ تو اتنے نو گلاں اگر میں بیان کراں تے تواڈی سمجھ ہویا تے تسی ویکھو کہ میرے علی دا کے مقام ہے۔ افسوس کہ اس ماحول میں میرے علی پیدا ہوا، سنگلاخ زمین میں جہاں پتھر ہی پتھر ہیں۔ اگر یہی میرے علی دلی اور لکھنؤ میں پیدا ہوتا تو آج پتہ چلتا کہ میرے علی کا علمی مقام کیا ہے۔ تے کدے موتی وٹیاں چ آئی ٹٹھا ہے، موتی وٹیاں چ کدے آئی ٹٹھا ہے۔ میرے آلے ہو، بادیے آلے ہو، گولے آلے ہو، تے ضروری نہیں ہونا کہ تسی لوگ قدر نہ کرو، پر لوگ آ کے فیض چاہنے تے گولے والے کدے فیض نہ چاہن۔ سمجھ آئی؟ تساں کے پتہ ہے کہ رحمت اور کرم دا دریا اتھے بہ رہا ہے، تے تسی اپنی مارکیٹاں تے زمیناں تے انہاں چیزاں واسطے پئے ہو، موئے ہو۔ اسی جے بھی ہیں وہاں، اسی گندے مندے سے، اسی اس مقام دے نہیں ہیں، لیکن میں میرے علی کی بات کر رہا ہوں۔ سمجھ آئی؟ تساں لوگاں اے نہیں چاہینا جناب کہ تسی تقسیم کر چھوڑو جناب کہ اے اس وچ ہے خوبی، تساں کے پتہ ہے اس وچ خوبی کیڑی ہے۔ تسی ان پڑھ لوگ ہو، تساں کے پتہ ہے، تسی تے لنگر تے آنے ہو، اکثر لوگ، اکثر تعلق والے لوگ بس ایویں آیا جی چلو صاحبزادے نال ملیا جی ذرا دنیا نہ کام کرایا، کسی آکھے جی ڈی سی کا فون کریو، کسی آکھے جناب ہون تا اساں ایم این اے جڑے ہونے نا بیٹھے ہونے جڑے ایم این اساں پیرانی حیثیت ایم این اے نہیں رہ گئی۔ اللہ دی قسم چاہ کے میں آنا کہ ایم این اے تے ہے جڑے ہونے انہاں لوگاں دی حیثیت اساں اے جناب فلانے ادھر آئیں جا کے جڑا صاحبزادہ فون کر چھوڑے، جڑا کام کرا چھوڑے، تھانے جو بندہ اٹھا چھوڑے، وہ بہت بڑا بزرگ ہے، معیار رہ گئے ہیں جی۔ تے پیر میر علی میرے دادے کو جڑے بندے آنے وہ بھی دنیا واسطے بھی آنے، او پیر میر علی دا ہاتھ اٹھنا ہے، یا اللہ اگر اس دا حق ہے تو اس کو دے، بس اتنا ہی کافی ہونا ہے پینے نہیں پائے جڑے تساں لوگا شروع کر دے تے اتو جناب عقیدت سبحان اللہ جناب صاحبزادہ صاحب پیر صاحب سمجھو جناب بڑا ماڑا تا معتقد دے، پھر جناب پارٹی بازیاں بن گیا نا جی، ادھے ایک پیردار لگے ادھے ایک پیردار لگے، او دویاں چھکنے آنے نے اس کول نہ مجھو۔ گل سنو یاد رکھو جس کول اللہ بندیاں بھیجنا ہے بندہ جمعہ نہیں جے کدے اس کول نہ مجھے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ دل وچ پانا کہ اس نو ملو، چھکنے نال نہیں ملنا بندہ۔ اوہی تا ایک اور پارٹی بھی آنے آئیے دین کی باتیں کریں، جی آئیے دین کی باتیں کریں، مسیتی جوار کھڑیا نکرے لا کھڑیا، کوئی بننا
وہ بھی تاہن نہ وہ اساں بھی کہتے تو آکھے آئیے دین کی باتیں کریں ایتھے گل پہ کھلی کرنے وہ نپ کے کونے کر کے کونے کیوں کھڑنے پرے وکھرے کیوں کھڑنے مطلب ہے کہ اور سارے کافر اور مسلمان اسی کوئی بننا ہے اے جڑے بدرا ہونے کچھ دیاڑیاں بعد آپے تکے کھا کے مڑ کے پھر آ رہے ہیں تے چھکنے وہ بھی چھکنے نال نہیں ہائے ہائے وہ جسا بھیجنا ہے فتوبا لباب کا بیت اللطیف فتوبا لباب کا بیت اللطیف فتوبا لباب کا بیت اللطیف حوالے من کل فج نمیق حوالے او دروازہ کہ جس نے پہنچنے تک ٹوئے بیگن ٹوٹ ٹوٹ کے لوگاں تے نہیں پتا کہ جتوں منع زیادہ کرو دنیا اتھے زیادہ بھی نہیں الانسانو حریص علی ما منع جتوں انسان منع کیتا وجے بندہ اتھے ہی بننا ہے انہاں گلاں نال نہیں ہونا تسی پالٹی بازیاں نہ کریا کرو پالٹی بازیاں نہ کرو دیکھو الزام تراشیوں سے ترکش سے نکل گئے تو پھر کیا ہوگا یہ تیر بھی چل گئے تو پھر کیا ہوگا الزام تراشیوں سے باز آ جاؤ حالات بدل گئے تو پھر کیا ہوگا ادھروں بھی جتیاں تے ادھروں بھی جتیاں سمجھ آئی انسان اپنے تعلق جڑا ہے اے لوگ غلو کے کرن کہ ہر مرتبے سمجھو ہر مرتبے سمجھو مرتبہ سمجھنے سے بھی مرتبہ ہونا چاہیے ہر چبل آدمی مرتبہ سمجھ سکنا جس بندے نہیں آمد اور رفت نہ سلسلہ ہی روٹی تے ہوئے دنیا داری تے ہوئے او پیر میرے لیے کون کے سمجھتی او آکسی جناب اسی تے دعائیاں کر کے تھے آج تک کھ نہیں ملیا ایک بندہ منے کو آیا نمبردار سنی گل بنی بندہ منے کو آیا بندے عجیب ہونے تے گل میں کھری کرنا ہونا ماں کو لگا 5 سال ہو گئے تین کو دعا پیا کرانا تے نالے ہے سریاں درد دے منڈا تے ول نہیں ہویا بندے سارے بیٹھے اور کوئی پیر ہو گیا تے حیا کر وینجیا چپ کر رہ گیا میں کہا یہ ہونا ایڈا بے شرم بنیا ہے بندیاں وچ ماں پہ آخنا ہے بھائی تو پھوکا مارنا رہا پھو کرنا رہا فائدہ کیوں ہویا میں اس آخیا میں تا مسلمان نہ پتر سمجھ کے اللہ نہ کلام پڑھنا رہا ماں کے پتہ ہے بچو تو کراڑے میں تا اللہ نہ کلام پڑھنا رہا تنے اندر کچھ نہیں نا اللہ نہ کلام سکھا تے ہندوان تے کے اثر کرے اور اے جے اجتی مرید ہے جی جتنی یاوری کرو اے مزاراں تے کھلتے ہونے اے جی ماں فلانی شے دیو ماں فلانی شے دیو کدے تساں ایمان بھی منگے کدے بھی آکھے نے میرے لیے یا اللہ میرے لیے شان ہے تو فیل منی قبر چنگی کری حشر چنگا کری قیامت والے دن رسول اللہ نی شفاعت دے چنڈے تلے کھلاری جیڑا مرنا ہے جیڑا آنا ہے جناب بس ہے دینی موٹر والا جی ہوئے کوٹھی کوئی سونی جی بن ونجے جو زمانے نہ کوئی فراڈ نہ پلاٹ ہوئے تو ماں مل ونجے ہوائی مکان بڑھائے نے اس نے پیسے بھی یا اللہ ماں چاہ دیں پیر میرے علی شاہ نے صدقے جو دنیا نہیں بے ایمانی ہے تو پیر میرے علی شاہ نے روزے تے کھلو کے تے عرض کریں اللہ نہیں بارگاہ وے تو تا کہہ دے وے اللہ تنی حاجتاں گدیاں تو جھوٹے اندروں تو پلیت اندروں تے تو پھر آنا ہے میرے علی نہیں تے وسیلہ نہیں مننا اللہ مننا ہے میرے علی نہیں شان نہیں حاجتاں آن میرے علی دی شان دیاں حاجتاں آن تو بند کیتا ہے دنیا نے کم آج فرمان حضرت ابو سعید اے آنے نا کئی دادا دل کیتے نے اے 9 دل آئے 10 دلا ہر 10 یلا کن او حضرت داتا صاحب دے استاد ابو سعید سلطان الاولیاء 1100 سال ہو گئے نا فوت ہوئے فرمانن کہ او 9 دلاں والیا تڑا ایک دل نہیں 9 دلن ایک شکل بوتھی نہیں یا کئی بوتھیاں نہیں ایک چہرہ نہیں یا جس مجلس وچ ویننا ہے وہ چہرہ لا کے نہ ہوتے
ایک تنی زبان نہیں تنیا دو دو تے دادا زباناں ہے، تھے کچھ اور تھے کچھ اور، تھا کچھ ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے، گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے۔ اے ہون پہ ہون آنا ہے تے ہے اور گل ہون او گل اور پہ کرنا ہے۔ نو دلن دا دلن فرمایا کہ دہ دلائی دا دل نو دلاں والیا ہر دہ یلا کن انہا دمہ دلاں چاہ کے 60 دفعہ کر۔ صراف وجود و باشو خود را چلا کن، اپنے دل نہ صراف بن تے چلا کر اپنے وجود تے بے احتساب اعمال کر کے تو کر کے رہے ہیں۔ یک صبح با اخلاص بیا پر در ماں، اللہ فرما رہے ہیں ایک صبح خلوص نال میں نے دروازے تے آ، ایک صبح اونتا روز فجری نمازہ پڑھنا ہے نا، مگر خلوص نال نہیں، دیاڑی واسطے یا اللہ آج میں ہے کام کرساں شامی فہرست میں کے پیش کر کے جو دنیا نی بےمانی ہے اساں تو فہرست میں کے حق مار کے لوگاں نہ زمینہ غصب کر کے پیسے چھنڈ کے یتیمہ نہ مال کھا کے تے انگارے پار کے تے پھر تو آنا جناب فہرست میں دعاواں نہیں پیش کی تھی، فرمایا نہیں اے ساریاں گلاں چھوڑ کے یک صبح با اخلاص بیا بردر ماں، ایک صبح خلوص نہ لسانے دروازے تے آ، گر کارے تو بر نہیں آیا دانگا کیا کن، اگر تیرا کام نہ ہویا تو پھر میرے تے گلا کری۔ اور پیر خفا نہیں ہونے نعرہ مارو، اتنے بندے وہ بیٹھے جڑے پیرا کو ڈرنے آگ سن مات جی تو کیوں نعرہ مارا ہے، اور نعرہ کی بریائی نہ اللہ نہ مارسو اللہ میں نہ تیرے ہی نہ سارے تو سانا ہے، ہاں کھول کے مارو۔ اللہ جڑا ہے نا وہ پیرا نہ بھی ہے، پیر اللہ کو وڈے نہیں، اللہ پیدا ہی نہ کیتا ہے، پیرا کو ایڈا نہ ڈریا کرو۔ دکانہ چاہ کی دینا تے کیا ہو گیا بھوکے مر سو، میں کہ آخیا رزق اللہ دینے والا ہے، پیر گوڑلے والے نہیں دے سکنے نہ خان دے سکنے۔ سنو گل، دنیا گزراں محنت دنیا گزراں، دنیا گزرنے والی ہے تے دنیا جتنی تو مشقت کر سیں اے بھی گزرنے والی ہے، نہ بر پدراں ماں نہ دو نہ بر پسراں، اے دنیا نہ پیواں تے رہنی ہے تے نہ پتراں تے رہنی ہے، پیو بھی گزر ویسن تے پتر بھی گزر ویسن تے پوترے بھی گزر ویسن، تا بتوانی عمر بطاعت گزراں، جب تک ہو سکے اے انسان اللہ دی اطاعت وچ اپنا وقت گزار، عبادت کر، اللہ دی بندگی اختیار کر، بنگر کے فلک می چمی کند بادگراں، اے تخت صحیح کہ لوگاں نال اے آسمان کرنا کے پہ ہے، ہلے دنیا تکیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، او قبراں تکنے ہو جنازے اٹھنے تکنے ہو تے ہلے آیا نہیں آنی نے تسی سمجھنے ہو کہ حیون قیوم اسیاں ساری عمر بیٹھے رہے تھا، دنیا کو محتاج سمجھتے ہو، دنیا کو بھکاری سمجھتے ہو، خود کو داتا سمجھتے ہو، تم کون ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم خود اللہ کے دسترخوان کے زلہ خار و پورے چن کے کھانے والے، سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ ساں سمجھ دے وے۔ اور میں گزارش کر رہا کسی آکھیا اے پیٹے تکلیف ہونی ہے کہ جی بابا اللہ بخش نہ عرس کرنا پہ نصیر الدین، اے سنیو گل میں پیڑے کرنے آلا، ہاں میں نال خلوت گل کر سو تو میں مجلس کر سا جی، ماں گل میں گنگا پیر نہیں ہاں، ماں اللہ زبان دیتی ہے جی، اکھے جی عرس کرسی، اور یاد رکھو عرس انہاں نے ہونے جنہاں عرساں والے نا تعلق ہوئے، میرے پیو دادے دا عرس ہوندا ہے، عرس آنے کے سان تو سان میں نہیں پتہ نہیں، عرس والے نال تعلق جس دا ہوئے، جس نال محبت ہوئے، میرے دل وچ اس نے پائی ہے، اس دا کوئی خلوص سی، سمجھ آئی؟ تے عرساں والے نال تعلق ہوئے تے عرس منینے، تے ضروری نہیں ہونا کہ تسی انہاں لوگاں واسطے، او میں آکھا نا انہاں قبراں تے بھی فاتح پڑھو جڑیاں ویران ہو گیاں،
اللہ دے نزدیک کوئی پتہ نہیں کون کس مقام دا آدمی ہے. تسی پہلی صف دا بندہ سمجھدے رہو ساری عمر بندے نو تے قیامت والے دن او جتیاں دی صف دا بندہ نکلے. فیصلہ تساں کرنا ہے کہ مالک کرنا ہے؟ تے تسی دنیا میں اس نو جتیاں دا بندہ سمجھدے رہو تے قیامت والے دن اللہ دی پہلی صف دا بندہ نکلے. اس واسطے او ترٹیاں دلاں چ غریباں دے دلاں چ رہندا ہے، او اتھے وسدا ہے. امیراں دے محلاں دا طواف کرنے والے ہو چمچیو، اے طواف چھوڑ دیو، غریباں دے دل دا طواف کرو. او فرمایا کہ میں ترٹے دلاں چ رہنا. او ترٹیاں مکاناں چ کوئی رہنا ہے؟ چونا ہوئے مکان اس وچ نہیں بندہ رہنا. اللہ فرمایا میں انسان دا جڑا شکستہ دل ہے، ترٹیا دل ہے، میں اس وچ رہنا. اس واسطے اے غلط گل ہے. تے اونج بشک تسی عرس کرو، اسی تساں منع کرنے ہیں، تسی بھی کرو نا، پیسے لاؤ نا، کھرکو نا. جڑے جمع مالم وعدہ ساری عمر جمع کرنے رہے ہو تے گڑنے رہے ہو، تساں کڈو بھی صحیح نا، تسی بھی لاؤ نا، تساں موت پہنی. اے گل نہیں ہونی. اللہ تعالیٰ جو اے مجلس ہوئی ہے، جو اے لوگ ایصال ثواب دی گل سن. اور آخری کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ 40ویں جائز نہیں ہے. ایسی شہر دے وچ دیوبندی حضرات کہندے ہیں، تبلیغی جماعت والے کہندے ہیں، سارے اے اعتراض کرتے ہیں، اصل نے شہر نے لوگ بھی کرنے ہیں. یاد رکھو میں کئی خطاباں گل کر رہا کہ جس دی طاقت نہیں اس تے کوئی فرض نہیں. جڑا نہیں کر سکتا نہ کر، نہ اے فرض ہے، نہ اے واجب ہے، نہ اے سنت ہے. سمجھ آئی؟ اے کوئی ضروری نہیں. لیکن جڑا غریب کسی کا کھانا کھلا سکتا ہے، رشتہ داراں کھلا سکتا ہے، قرآن شریف پڑھیا جاوے، ایصال ثواب ہوئے، لوگ روٹی کھاون، اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوئے، او خرچہ او میت نو جڑا بھیجدا ہے او حتمی نہیں ہوندی کہ اللہ تعالیٰ بھیجے ہی صحیح اساں بچاوے. لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اساں دی یہ کوشش جڑی رائگان نہ فرماسی. اس امید تے اگر کوئی ختم دیندا ہے، خرچہ کرنا ہے تے او شرن کوئی ناجائز نہیں. یہ غلطی کہ آنے جی حرام ہے، پرانی شاید اکھی 11ویں کھانی حرام ہے، 11ویں شاید زبان وقت کے پڑھیا بننا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں. کسی پیر کا نام لیا جاتا ہے یا کسی نبی کا نام لیا جاتا ہے؟ اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اور جس چیز پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ تے مقصد صرف ہے کہ 11ویں اے نہیں، بعد لوگاں ایک اپنا کھانے پینے نا ایک بندوبست بنایا ہونا ہے، 11ویں بٹورنے، پیسے لوگاں کو بٹورنے تے 11ویں والے نے خلاف پونکنے، غوث پاک کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور 11ویں بٹورتے ہیں. ایسے لوگوں کو 11ویں نہ دیا کرو کہ جو ان کا کھائیں اور ان کی شان کا بیان کا وقت آئے تو کہیں جی نہیں جی یہ بات غلط ہے، جی وہ یہ نہیں تھے، وہ فلانے سے کم تھے، فلانے سے زیادہ تھے. یہ باتیں غلط ہیں. سمجھیا سوچیا کرو. اور یا اللہ دی تعلیم تے بھی چلیا کرو. غوث پاک صرف 11ویں کھانے آستے نہیں، غوث پاک دی بڑی شان ہے. اللہ دی توحید جڑی بیان کیتی وہ بھی تے غوث پاک بیان کیتی ہے، وہ بھی تے پڑھو. جڑا توحید بیان کرے تسی کہندے ہو وہابی ہے، تہاڈے چ تے خرابی ہے. جو غوث پاک نے توحید اللہ کی بیان کی ہے، اگر تساں پتہ ہے وہابیاں پڑھی نہیں غوث پاک دی توحید، اگر وہابیاں پتہ لگ جاوے تے غوث پاک دی توحید کہوے تے وہابی شرمندے ہو ونجون کہ اساں نہیں تے بڑی تھلے نہیں توحید بیان کرنے. تساں پتہ ہی نہیں، تسی عربی پڑھے ہی نہیں ہو، کتاب کدے تساں تکی ہی نہیں. غوث پاک دی شان دا تساں کے پتہ ہے. گلاں ساریاں سمجھے ہیں نا حضرات؟ اس تے عمل کرو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ جب تک توفیق نہ دے نا سننے طرح ایس کنو پائی اس کنو کاٹ چھوڑی گلاں اے ہی نے انشاءاللہ سامنے نہ آئیاں تے تسی بھی اتھے ہی ہو تے میں بھی اتھے ہی. حضرت جلال الدین رومی بڑی شخصیت ہیں. ان کے پاس شام کو خادم حاضر ہوتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ آج ہمارے لنگر میں کچھ باقی ہے، کچھ رہ گیا کہ ان کی سیرت میں ہے. تو اگر وہ کہتا ہے جناب کہ کچھ اتنے پیسے یا آٹا یا کوئی چیز بچ گئی ہے، موجود ہے، تو فرماتے مولانا رومی غمگین ہو جاتے، کہتے کہ آج میرے گھر سے
شداد اور فرعون کے گھر کی بو آ رہی ہے، یہ مال کیوں بچا؟ عرض کرتے حضور کوئی مانگنے والا آیا ہی نہیں، کوئی مستحق آیا ہی نہیں، تو چیز بچ کر رہ گئی ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فرماتے کہ نہیں، نمرود اور حامان کے گھر کی مجھے بو آ رہی ہے، یہ کیوں بچا؟ اور جب کوئی آ کر یہ کہتا کہ سرکار آج کچھ بھی نہیں بچا، تو فرماتے کہ آج مجھے کملی والے کی گھر کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو مجھے کہاں کی؟ جناب کملی والے کے گھر کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی آپ کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، سب کچھ ہوتے ہوئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طبقے کو اللہ نے لا یعلمون میں شمار کیا، اور جو غریب طبقہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہی دیکھیے کیا خطاب ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اور فرعون کے ذکر کس انداز سے ہے، اور میں اس غریب طبقے کا ذکر کر رہا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے، جس کو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی تعلیم دے رہا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے میرے رسول اپنے آپ کو جمائے رکھ، متصل رکھ، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں رات اور دن، اور صرف اس کی رضا کے طالب ہیں۔ تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہ طبقہ کون تھا۔ حضرت خباب تھے، جناب ابو ہریرہ تھے، عمار تھے، بلال تھے، صہیب رومی تھے۔ یہ وہ طبقہ تھا جو غریب ترین حلقہ صحابہ تھا، جن کے پاس نہ کوئی کھانے کی روٹی تھی۔ علماء نے لکھا کہ یہ اصحاب صفہ جو 70 آدمی وہاں بیٹھا کرتے تھے سرکار کے جلوگاہ کے سامنے، تو وہاں جو بیٹھے رہتے تھے اور جو ٹک ٹکی باندھ کر دروازے کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ کچھ پیسہ نہیں تھا، نہ کوئی کھانے کو، نہ اوڑھنے کو، نہ بچھونا، کچھ بھی نہیں، گھر چھوڑ کر آئے تھے۔ کون گھر چھوڑتا ہے؟ کون گھر چھوڑتا ہے؟ یہ آج کل بھی ایک طبقہ ہے جو چند دنوں کے لیے گھر چھوڑتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی ان صحابہ کے اتباع میں چھوڑ رہا ہے، ان کی شان اور ہے جی، وہ اور شان ہے، یہ اور انداز ہے، اس کے پیچھے اور بڑی باتیں ہیں۔ اللہ کرے کہ صحیح نیت ہو تو ہمیں خوشی ہوگی، لیکن ان کو دیکھیے کہ جو گھر چھوڑ کر کملی والے کے دروازے پر بیٹھے، حضور نے ان کو کیوں منع نہیں کیا؟ میں یہاں ایک بات کرتا ہوں بھائی، ادھر دیکھو مجھے، میں اب جانے والا ہوں، جا رہا ہوں میں۔ حضور نے انہیں کیوں منع نہیں کیا؟ اپنا گھر چھوڑا، اپنے بال بچے چھوڑ دیے، میرے دروازے پر کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ اپنے گھر۔ کوئی حدیث مجھے بتائیں کہ سرکار نے ان کو اٹھایا ہو؟ نہیں اٹھایا، بیٹھے رہے ساری عمر ہے جی۔ انہوں نے بھی کہا ہے جی کہ ہم اٹھنے والے نہیں ہیں۔ لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو، لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو، لا بٹھایا تیرے کوچے میں خدا نے ہم کو، نہ اٹھیں حشر بھی آئے جو اٹھانے ہم کو، نہ اٹھیں حشر بھی آئے جو اٹھانے، ہم نہیں اٹھنے والے۔ جنازہ بن کے اٹھیں گے، تمنا بن کے بیٹھے ہیں۔
ہم نہیں جانے والے، تمنا بن کے بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے ان کو اٹھایا نہیں، جاؤ اپنے گھر بار جاؤ، سنبھالو بچوں کو دیکھو۔ آج جو کہتے ہیں تم جالی کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ حضور ناپسند کرتے ہیں، وہاں اوپر آیت لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی وہاں کوئی گستاخی کے لیے اونچی آواز کرتا ہے۔ ہر آواز کا اونچا ہونا تو گستاخی نہیں ہے۔ تو جو تو تم گلے پھاڑ پھاڑ کر اللہ سے مانگتے ہو تو یہ اللہ کی گستاخی ہے؟ اللہ بڑا ہے کہ رسول بڑا ہے؟ اللہ خالق رسول ہے تو اتنے شور مچاتے ہو رو رو کے، چاہے کوئی دیوبندی ہے، چاہے کوئی بریلوی ہے، کوئی بھی ہے، روتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، رلاتے ہیں، کیا کیا دکھاتے ہیں، کیا کیا منظر دکھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی گستاخی نہیں ہے؟ ارے حیا والوں کو دیکھا ہے میں نے، ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے۔ تم تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاند کو دیکھتے ہو، انہوں نے کبھی آسمان کی طرف رخ نہیں کیا، نظر نہیں اٹھائی۔ یہ مفتی صاحب کے بیٹھے ہیں، یہ مفتی ظہور اللہ، ان کے چچا مولانا فرید الدین صاحب، میں نے ان کو دیکھا ہے، مجھے یاد آ گئی بات۔ تو میں چھوٹا ہوتا تھا تو وہ مسجد سے، گولڈشی مسجد سے کئی مرتبہ نکلتے تھے باہر، تو میں نے کبھی ان کو آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھتے نہیں دیکھا، ہمیشہ نظر نیچے زمین پر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو میں محسوس کر کے بیان کر رہا ہوں۔ یہ تو ایک آدمی تھا نا، تو یہ جو طبقہ ہے اس طرح کے صلحاء کا، تو انہوں نے اس کی ذات کی شرم کی وجہ سے اوپر کبھی دیکھا بھی نہیں۔ وہ لوگ تھے، آج علماء میں وہ طبقہ کہاں ہے؟ ہم نے وہ چہرے بھی دیکھے۔ تو حضور نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ۔ تو جو اپنی ظاہری زندگی میں 24 گھنٹے بیٹھے ہوئے اصحاب صفہ کو نہیں کہتا کہ تم اٹھ جاؤ، تو آج جالی کے سامنے جو فقیر بن کر اس کی جالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں، کیا آپ یہ توقع کوئی کر سکتا ہے جس کا دماغ حاضر ہو، جو عقل مند ہو، جو چبل نہ ہو؟ تو وہ کوئی، یہ بار کیسے جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کون سی زبان بول رہے ہیں، اس لیے میں مجبوراً بول رہا ہوں، کچھ نہ کچھ جملہ آ جائے گا۔ تو وہ جس وقت پھر ذرا شباب پہ آتا ہے نا مسئلہ، تو پھر نکل جاتے ہیں جملے۔ تو اس میں کبھی آپ نے نہیں فرمایا، کسی بیٹھے ہوئے کو نہیں فرمایا کہ تم اٹھ جاؤ۔ یہ تو تمہارے گھر بھی کوئی آ جائے تم اٹھاتے ہو؟ جو اعتراض کرتا ہے وہ گھر سے کسی آئے کو اٹھاتا ہے یا دروازہ بند کرتا ہے یا کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ؟ تم اتنے تمیز والے ہو، بڑے اخلاق والے ہو، جس کے لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے میرے محبوب تو اخلاق عظیمہ کی ان منازل رفیعہ پر فائز ہے کہ وہاں سے اوپر کوئی اخلاق کا درجہ نہیں ہے۔ میں نے تجھے وہ خلق عظیم دے کر بھیجا، تو تم کیا سمجھتے ہو جو اس کی جالی کے سامنے جاتے ہیں حضور کی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے؟ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی
کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے، کہ تیری شان کے، تیری شان کے شایاں نہیں ایسا۔ یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا کی شفاعت تنہا۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا شان کے، کہ تیری شان کے، تیری شان کے شایاں نہیں ایسا۔ یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا